بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ اقصی اسلامک وائس کی طرف سے تمام مومنین و مومنات بہن بھائیوں کو سلام۔ یا علی علیہ السلام۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم اس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد کون ایسا شخص تھا جس نے باقی کی تمام امت کو اسلام کے بارے میں بتایا، یعنی باقی جو ہمارے امام بچ گئے تھے وہ کون تھے اور وہ کن کے بیٹے تھے اور کس طرح سے آگے مزید دین ہم تک پہنچ سکا۔ انقلاب کربلا کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والی ہستی کا نام حضرت امام علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہے، جن کو ہم امام سجاد بھی بناتے ہیں۔ آپ کی ولادت مبارک 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد امام حسین علیہ السلام اپنے والد گرام شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ سے بے پناہ محبت کے باعث اپنے تمام بیٹوں کا نام علی ہی رکھا کرتے تھے۔ عبادت کی کثرت کی وجہ سے آپ کا لقب سجاد، زین العابدین، سید العابدین اور امین تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ شہر بانو سلام اللہ علیہ تھی، جو کہ فارس کی شہزادی تھی، جسے ہم آج کے دور میں ایران کہتے ہیں۔ 2 سال تک حضرت امام زین العابدین نے اپنے دادا شیر خدا مولا علی کی گود میں پرورش پائی، پھر 10 سال تک اپنے تایا حضرت امام حسن زیر سائے رہے، اور پھر تقریباً 11 سال تک کربلا کے واقعے سے پہلے تک آپ نے اپنے ابا جان حضرت امام حسین کی فیض حاصل کی۔ دوستو، ایک دفعہ خود سوچے، جس کے استاد ایسے ہوں وہ شاگرد بھی تو انمول ہی ہوگا نا۔ آپ جب بھی وضو کرتے تو خوف کے مارے آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا۔ جب کوئی اس کا سبب پوچھتا تو آپ کہتے، تمہیں پتہ ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا بھی نہایت دردناک سانحہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین اول سے آخر تک اس روح فرسا واقعے میں اپنے والد کے ہمراہ رہے، لیکن چونکہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد منصب امامت حضرت امام زین العابدین کو ہی سنبھالنا تھا، لہٰذا اللہ کی مشیت سے آپ بیمار ہو گئے اور کربلا کے میدان میں جانے کے قابل نہ رہے۔ اندازہ کیجئے کہ کس قدر طاقت تھی صدائے حضرت سجاد امام زین العابدین علیہ السلام میں کہ یزید جیسا حکمران اپنے جاہ و جلال کے باوجود خاک چاٹنے پر مجبور ہو گیا۔ جب حضرت امام زین العابدین خاندان رسالت علیہ السلام کی باعصمت خواتین کے ہمراہ دربار یزید میں داخل کیے گئے تو آپ نے اپنے نانا جان کی طرح شرعی زبان میں نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمایا، اپنے خاندان کا تعارف کرایا اور نواسۂ رسول امام حسین کی عظمت بیان کی تو یزید کی درباری اور حضرت امام حسین کی شہادت سے ناآشنا افراد دھاڑے مار کر رونے لگے اور ان کی آوازیں بے ساختہ بلند ہونے لگیں۔ یہ حال دیکھ کر یزید گھبرا اٹھا کہ کہیں کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اس نے اس کے رد عمل میں فوراً مؤذن کو حکم دیا کہ اذان شروع کر دو تاکہ امام زین العابدین کا خطبہ منقطع ہو جائے۔ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین 34 سال تک حیات رہے، لیکن آپ نے کربلا کی یاد کو ہمیشہ تازہ رکھا۔ آپ جب بھی پانی پیتے تو اپنے والد گرام کو یاد کرتے اور بہت دیر تک آنسو بہاتے رہتے۔ اس حوالے سے امام جعفر صادق نے منقول ہے کہ حضرت امام زین العابدین دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت کرتے۔ افطار کے وقت جب بھی آپ کو کھانا اور پانی دیا جاتے تو آپ فرماتے، فرزند رسول بھوکے مارے گئے، ان کو پیاسا رکھا گیا۔ یہی بات مسلسل دہراتے یہاں تک کہ آپ کے اشک آپ کی غذا میں گھل مل جاتے تھے۔ واقعہ کربلا کے بعد آپ کے زمانے میں مختلف تحریکیں چلیں۔ واقعہ ہرا وقوع پذیر، جس میں یزید کی فوج نے مدینہ پر حملہ کیا کیونکہ انہوں نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی، لیکن اس جنگ کے متعلق آپ کی رائے کچھ سازگار نہ تھی، اس لیے امام زین العابدین اپنے خاندان کے ہمراہ مدینے سے باہر رہے۔ اس کے بعد توابین اور مختار ثقفی کا قیام پذیر ہوا، لیکن جب بھی انہیں نے امام سجاد زین العابدین سے رابطہ کیا تو آپ نے خیر مقدم نہ کیا۔ امام زین العابدین اخلاق محمدی کی عملی تصویر تھے۔ ایک وقت ایسا آیا جب مدینہ منورہ میں بنو امیہ کو نکال باہر کیا گیا تو مروان ابن حاکم، جو کہ امام زین العابدین کا جانی دشمن تھا، اس نے امام سے درخواست کی کہ اس کے خاندان کو اپنے گھر میں پناہ دے دے۔ امام نے اسے پناہ دی اور اپنے گھر میں مکمل حفاظت سے رکھا۔ آپ نے سوزش ختم ہونے تک اپنے بدترین دشمن کی مہمان نوازش فرمائی۔
آپ ایسے مہمان نواز تھے، بیک وقت 100 گھروں کی خفیہ کفالت کر رہے تھے۔ یہ بات تب ظاہر ہوئی جب آپ نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا اور ان لوگوں کے گھروں میں راشن آنا بند ہو گیا۔ اپنی زندگی میں امام زین العابدین 2 مرتبہ اپنا سارا مال راہ خدا میں خیرات کیا، اس حال میں کہ گھر میں کوئی چیز باقی بھی نہ رہی۔ علامہ زہری لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین ایک رات میں 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام زین العابدین عبادت میں مشغول تھے کہ شیطان اسدے کی شکل میں آیا اور آپ کے پائے مبارک کے انگوٹھے کو کاٹنے لگا، لیکن آپ ایسے مشغول عبادت تھے کہ آپ کا دھیان عبادت سے نہ ہٹ سکا، اس لیے آپ شیطان کے اس عمل سے بالکل متاثر نہ ہوئے اور آخر کار شیطان عاجز ہو گیا۔ ابن اینیا لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ حج پر گئے تو سب لوگ لبیک پکار رہے تھے، لیکن آپ نے لبیک نہ کہا۔ لوگوں کے پوچھنے پر آپ فرمانے لگے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں اور اگر مجھے لبیک کا جواب مل گیا تو میں کیا کروں گا؟ خیر، آپ نے لبیک پکار اور آپ بے ہوش ہو کر اونٹنی سے گر پڑے۔ حجاج بن یوسف کے وقت میں جب آپ دوبارہ اسیر ہوئے اور لوہے کی بھاری زنجیریں باندھ کر آپ کو قید کیا گیا اور پہرہ دار متعین کیے گئے تو امام زہری فرماتے ہیں کہ جب میں امام زین العابدین کو قید میں ملنے گیا تو میں نے آپ کو دیکھا اور میں دیکھ کر ہی رو پڑا اور کہنے لگا کہ میری تمنا یہی ہے کہ میں آپ کی جگہ ہوتا اور یہ مصائب میں برداشت کرتا۔ اس پر امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ کیا تجھے یہ گمان ہے کہ اس قید و بندش سے مجھے کرب و بے چینی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ بھی نہ رہے مگر اس میں اجر ہے اور تذکر ہے اور عذاب الہی عز و جل کی یاد ہے۔ یہ فرما کر بیڑیوں میں سے پاؤں اور ہتھکڑیوں میں سے ہاتھ نکال دیے۔ یہ اختیارات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا فرمائے گئے، اور وہ صبر و رضا ہے کہ اپنے وجود اور آسائش، وجود، گھر بار، مال و متاع سب سے رضائے الہی عز و جل کے لیے ہاتھ اٹھا لیے ہیں اور اس میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اگرچہ گوشائے نشینی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن آپ کے روحانی اقتدار کی وجہ سے بادشاہ وقت نے آپ کو قید بند کرنے کا بعد زہر دینے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ اندلس، سندھ اور وسط ایشیا علاقے فتح کرنے والے ولید بن عبد الملک 58 برس کی عمر میں جناب امام زین العابدین کو زہر دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے 25 محرم الحرام 95 ہجری جام شہادت نوش کیا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے امام محمد باقر نے ادا کی اور آپ کو جنت البقیع میں آپ کے تایا جان حضرت امام حسن اور دادی جان حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی ظاہری و باطنی برکات سے مسلمانوں کو فیض یاب فرمائے اور ان کی اخلاص مند آنا قربانیوں کی برکت سے اسلام کو ہمیشہ مظفر و منصور رکھے۔ اللہ ان کامل ہستیوں کے صدقے امت رسول پر رحم فرمائے اور ہماری اجتماع و انفرادی مشکلات آسان فرمائے۔ ناظرین گرامی، کامنٹ سیکشن میں ایک تو آمین لکھنا مت بھولیے گا، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو ضرور معلوم ہو گیا ہوگا کہ یزیدی اس وقت بھی زندہ تھے، آج کے اس دور میں بھی زندہ ہیں کہ جو اس حقیقت کو جان ہی نہیں پا رہے۔ اور میں جتنی بھی آپ کے ساتھ ویڈیو کا کانٹینٹ یا کوئی بھی موضوع شیئر کرتی ہوں تو وہ تمام کا تمام قرآن، حدیث یا کسی بھی کوئی روایات سے پڑھ کر آپ تک شیئر کرتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو آپ اسے لائک کریں گے، اپنے دوستوں میں شیئر کریں گے اور ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے جن کے ذہن میں کوئی بھی غلط متس بنی ہوئی ہیں کہ امام زین العابدین کون تھے یا کربلا کا واقعہ کیوں ہوا۔ تو میں نے ان سب باتوں کے بارے میں ان کو کلیئر کرنے کے لیے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں جو آپ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں میں بھی شیئر کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پر، تاکہ کسی کو بھی اگر کوئی مسئلہ ہے یا کوئی اچھے طریقے سے جان نہیں پا رہا کہ یہ سب واقعہ کیا ہے، تو آپ اگر کسی کو شیئر کریں گے اور اگر وہ جان جائے تو آپ کسی کو اسلام سکھا رہے ہیں، اسلام کی اہمیت بتا رہے ہیں، اسلام کی سچائی بتا رہے ہیں کہ آج اگر کسی بھی مسجد میں اذان ہو رہی ہے، ہمیں نماز
پڑھانے کے لیے، تو وہ کیوں ہو رہی ہے، کس طرح سے ہو رہی ہے، آخرکار اس اذان کو، اس نماز کو کس نے بچایا، اسلام کو آج تک زندہ کس نے رکھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گی۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔